السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز۔ پنجاب کی حکمرانی کی جنگ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اب تک کی رپورٹس کے مطابق جو تخت لاہور ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کیونکہ وفاقی کابینہ بند کمروں میں اجلاس کرنے شروع کر دیے ہیں اور جو ان کی خالی سیٹیں ان کو بہت مشکل سے پر کیا جا رہا ہے، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت بنائی گئی تھی یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے کے قریب ہے۔ پنجاب کی حکمرانی کے لیے چودھری شجاعت بہت اہم رہے ہیں۔ ان کو منانے کے لیے سالک حسین، طارق بشیر چیمہ کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن چودھری شجاعت وہ اپنے بھائی پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل جب خالد مقبول صدیقی اور خالد مکسی نے جب چودھری شجاعت سے ملاقات کی تو اس ملاقات کے بعد بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ چودھری شجاعت جو میدان میں آ گئے اور انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام جاری کر دیا اور خط لکھا کہ ہمارے جتنے بھی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ پرویز الہی کو ووٹ دیں گے، ہمارے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ پرویز الہی ہیں۔ چودھری شجاعت سے آج بھی زرداری صاحب ملنے آئے ہیں اور پرویز الہی سے بھی انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جب تک زرداری شجاعت کے پاس تھے تو پرویز الہی اور مون صلاحی ہے وہ گھر میں نہیں آئے، اور جب زرداری گھر سے چلے گئے تو پرویز الہی اور مون الہی بھی آ گئے۔ زرداری ان کو بہت آفر کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی پیغام پہنچایا کہ پرویز الہی تک کہ ہم آپ کو متفقہ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی آپ کو ووٹ دے گی، نون لیگ بھی آپ کو ووٹ دے گی، لیکن آپ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن زرداری کی یہاں بھی دال نہیں گلی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے سر سے بڑوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور یہ چند دن کی مہمان ہے۔ نواز شریف فیملی نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تو اقتدار لینے کے لیے راضی ہی نہیں تھے، اور جاوید لطیف کے ذریعے انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں تو پھنسایا گیا ہے، ہم تو اقتدار چاہتے ہی نہیں تھے۔ اگر آپ چاہتے نہیں تھے تو پھر آئے ہی کیوں؟ اور یہ بات آپ کو تب سوچنی چاہیے تھی جب آپ اقتدار میں آئے تھے۔ اب آپ کا یہ جو بیانیہ ہے یہ کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ آپ نے اقتدار سے آنے سے یہ پہلے سوچنا تھا کہ ہم جس اقتدار کو لے رہے ہیں کیا ہم اس میں چل پائیں گے یا نہیں، یہ جو دلدل ہیں ہم اس میں دنس رہے ہیں، کیا اس سے باہر ہم نکل سکیں گے؟ لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تو جو وفاقی وزراء ہیں ان کی زبانوں میں مٹھاس آ چکی ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اپنی شکست کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، ہم نے تو 4 سیٹیں ان سے چھینی ہیں، ہمارا تو ووٹ بینک بڑا ہے، ہمارا کام تو نہیں ہوا۔ لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو 20 سیٹیں ہیں ان سے زیادہ جو ہیں وہ 11 جو امیدوار تھے وہ آزاد امیدوار تھے، اور آزاد امیدواروں کے بل بوتے پر ہی آپ نے ان کو دوبارہ ٹکٹ دیے تھے۔ آزاد امیدوار اور ہمارا جو ووٹ بینک ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کو بآسانی ہرا دیں گے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے 15 سیٹوں پر کامیاب ہو گئی ہے، اور آج پی ٹی آئی کے جو نو منتخب اراکین ہیں انہوں نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسمبلی میں اراکین کی تعداد ہوگی وہ 188 ہے، جو ایک ممبر مسنگ پرسن ہے، جس کی وجہ سے 187 رہ گئی ہے پی ٹی اے کی جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں ان کی تعداد۔ تو اب تک تو وہ بآسانی وہ اپنا جو ہدف ہے وزیر اعلیٰ کا وہ پورا کر لیں گے، لیکن سپریم کورٹ نے بھی نظریں جما لی ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انتظامیہ کو استعمال کیا جاتا ہے گیلری کے جو وزیر اعلیٰ تھے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔
دوسری جانب عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے سربراہ پرویز خٹک ہیں، اسد عمر اور فواد چودھری بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور جو پرانے اتحادی ہیں ان سے رابطہ کرنے کے لیے کہا ہے، خاص طور پر جو بلوچستان عوامی پارٹی اور جو اختر مینگل گروپس ہیں ان کو یہ منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا تھا وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، ان کے جو فوائد تھے وہ جس کے لیے آئے تھے وہ کچھ اور تھے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اس لیے اگر ان میں سے ایک بھی گروپ مان جاتا ہے تو یہ جو حکومت ہے یہ درن تختہ ہو جائے گی اور وزیر اعظم عمران خان دوبارہ بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی سب سے پہلی ترجیح اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کر کے نئے انتخابات کی جانب ہے۔ آج انہوں نے جو احتجاج تھا، جو پی ٹی آئی کے جو عوام ہیں وہ کارکنان ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات کو سری لنکا کی جنم نہ لے کے جاؤ۔ اگر کسی نے ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی تو پاکستان میں بھی سری لنکا جیسے حالات بن سکتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، عوام جسے چاہتی ہے اسے لے کے آئیں۔ اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر بھی تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ نہیں دیتے تو اس کی سربراہی میں ہم الیکشن قبول نہیں کرتے۔ چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا ہوگا کیونکہ اس الیکشن میں انتظامیہ کا بے دریغ استعمال کیا گیا، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ کسی چیز کا نوٹس نہیں لیا، اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ نون لیگ کا ونگ ہے، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔